الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین و خاتم المعصومین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی جب کوئی فتویٰ دیتے ہیں یا فتاوی میں آپ توجہات پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ یہ مبارک جملہ جس میں خدا اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یکجا ایک ساتھ ذکر ہے، نیز علم الوہیت و علم رسالت کے لیے ایک ہی صیغہ اس میں تفصیل لایا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو آسمان علم و فضل کے درخشاں ستارے ہیں، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال و بکمال رہبر و رہنما بھی، انہوں نے مختلف مواقع اور متعدد مقامات پر اپنے خلوتوں اور جلوتوں میں یہ عقیدہ و حقیقت بڑے الفاظ اللہ و رسول عالم، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سوال کے جواب میں اور کبھی اپنے طور پر استعمال کیے، اور بدعقیدہ حضرات اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھنے لگے تو حضرت مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار عرض کیا، حضور کس کی نماز جنازہ پڑھنے لگے ہیں، حالانکہ اس نے فلاں دن فلاں بات کی تھی، فلاں نازیبہ کلمات کہے تھے۔ یعنی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوری کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ نہ پڑھے، لیکن جب نماز جنازہ پڑھی تو یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا، یعنی منافق کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کہ میں کیوں روکنے کی کوشش کرتا رہا، حالانکہ اللہ و رسول اعلم، یعنی اللہ و رسول زیادہ جاننے والے۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ اسی حدیث سے بعض بد نصیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے خبری بڑی دلیری سے ثابت کرنے کی بے فائدہ کوشش کرتے ہیں۔ انہیں کم از کم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریے پر ہی اتفاق کرنا چاہیے، جو اسی واقعہ کے بارے میں اشکاف الفاظ میں فرما رہے ہیں اللہ و رسول عالم۔ اسی سلسلے میں تاجدار بریلی، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروان شمع و رسالت، حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ مبارک نے کیا خوبصورت شعر فرمایا ہے، وہ یہ ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ یعنی ہر شے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ظاہر فرمایا۔ عقیدت کی فروانی اور فرحت روحانی کے لیے اللہ و رسول عالم کے حوالے ملاحظہ فرمائیں۔ میں صرف آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا کہ بخاری شریف میں کتنی مرتبہ ہے، مسلم شریف میں کتنی مرتبہ ہے، ابو داؤد شریف، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کتب میں کتنی مرتبہ اگر یہ روایات پیش کی جائے تو اس سے تو کئی 5 گھنٹوں سے بھی زیادہ ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، لیکن صرف آپ کے سامنے یہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس کتاب میں کتنی مرتبہ یہ لفظ موجود ہے۔ تو بخاری شریف میں جلد اول میں تقریباً 9 مرتبہ یہ لفظ موجود ہے اللہ و رسول عالم۔ بخاری جلد دوسرے جلد میں تقریباً 29 مرتبہ موجود ہے۔ مسلم جلد اول میں 10 مرتبہ، مسلم جلد 2 میں بھی 10 مرتبہ موجود ہے۔ ابو داؤد جلد اول میں 2 مرتبہ، ابو داؤد جلد 2 میں 5 مرتبہ، ترمذی جلد 2 میں 18 مرتبہ، نسائی جلد اول میں 2 مرتبہ، نسائی جلد 2 میں 2 مرتبہ، ابن ماجہ شریف میں 4 مرتبہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد 8 میں 4 مرتبہ، جلد 7 میں 2 مرتبہ، کنز العمال جلد اول میں 5 مرتبہ، جلد 2 میں 3 مرتبہ، جلد 5 میں 3 مرتبہ، جلد 6 میں 17 مرتبہ، جلد 7 میں 15 مرتبہ، جلد 8 میں 1 مرتبہ، جلد 9 میں 2 مرتبہ، کنز العمال جلد 11 میں 5 مرتبہ، جلد 12 میں 1 مرتبہ، جلد 15 میں 5 مرتبہ، جلد 16 میں 1 مرتبہ، الترغیب و ترہیب جلد اول میں 3 مرتبہ، حصہ 2 میں 1 مرتبہ، جلد 2 میں 3 مرتبہ، حصہ 4 میں 6 مرتبہ، کتاب السنہ میں 1 مرتبہ، مسند عبداللہ بن مبارک میں 1 مرتبہ، دلائل النبوہ میں 1 مرتبہ، حلیۃ الاولیاء میں 4 مرتبہ، جلد 100 میں 1 مرتبہ، جلد
6 میں 5 مرتبہ، مسند احمد بن حنبل جلد اول میں 4 مرتبہ، عمل الیوم واللیل میں 4 مرتبہ، ابو داؤد طیالسی میں 3 مرتبہ، شعب الایمان جلد اول میں 2 مرتبہ، جلد 2 میں 3 مرتبہ، جلد 3 میں 4 مرتبہ، شعب الایمان جلد 6 میں، جلد 4 میں 3 مرتبہ، جلد 5 میں 2 مرتبہ، جلد 6 میں 3 مرتبہ، جلد 7 میں 2 مرتبہ، تاریخ دمشق یعنی تاریخ ابن عساکر میں جلد 4 میں 1 مرتبہ، جلد 5 میں 1 مرتبہ، جلد 6 میں 2 مرتبہ، صحیح ابن خزیمہ جلد 3 میں 1 مرتبہ، طبقات ابن سعد جلد 7 میں 1 مرتبہ، کتاب الزہد میں 2 مرتبہ، المعجم الاوسط میں 2 مرتبہ، جلد 2 میں 1 مرتبہ، جلد 3 میں 1 مرتبہ، السنہ للامام الخلال میں 1 مرتبہ، کتاب العظمہ لابن الشیخ میں جلد 2 میں 2 مرتبہ، جلد 3 میں 1 مرتبہ، السنن الکبری للنسائی میں جلد 3 میں 2 مرتبہ، جلد 4 میں 4 مرتبہ، جلد 5 میں 2 مرتبہ۔ یہ کچھ حوالے بطور نمونہ دیے، احاطہ مقصود نہیں ہوا، ورنہ کئی ویڈیوز اور کئی گھنٹے درکار ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے صرف حوالے جات پیش کیے، انشاءاللہ اس کے متعلق یہ جتنی بھی روایات ہیں انشاءاللہ اس کے لیے ہم پھر اگلے ایک تنہا پلے لسٹ بنائیں گے جس میں یہ روایات انشاءاللہ پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ تو یہ تھے تقریباً 200 سے کم و بیش حوالہ جات۔ تو یہ کہنا کہ اللہ و رسول عالم یہ بالکل جائز ہے، بالکل صحیح ہے، اور جو بدعقیدہ رد کرتے ہیں اس کو تو اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت نہیں، وہ تو محبت کا صرف دعویٰ کرتے ہیں، ان کے دلوں میں تو ان کے کتاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں سے بری پڑی ہے، تو وہ تو چاہتے ہی ہے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی ظاہر ہو۔ تو یہ کہنا اللہ و رسول عالم یہ بالکل صحیح ہے اور بالکل درست ہے، اور بہت سے احادیث سے ثابت عمل ہے، یہ بے شمار حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، ہم شرک کے متعلق، شرک کی تعریف، شرک کے لغوی و اصطلاحی معانی اور قرآنی شواہد سے اور پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔